السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے کبوتر پرور دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہماری گفتگو کا اختتام ہماری جو بچوں کی پہلی بازی، جو لاہور کی تاریخ میں پہلی بازی اڑی تھی بچوں کی، اس کا تذکرہ میں کر رہا تھا۔ تو اس میں یہاں تک پہنچا تھا کہ فرائیڈے کو ہم نے جب کبوتر بچے اڑائے تو موسم خراب ہونے کے باوجود ماشاءاللہ ہمارے وہ 25 بچے پورے ہو گئے۔ 26 بچوں دوسرے دن وہ آیا۔ خیر، اس کے بعد پھر سنڈے کا دن آیا۔ یہ میں آپ کو اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دوں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ پرفارمنس کے لحاظ سے اور پریکٹیکلی ہم کتنا ان تھے اس شوق میں۔ تو اس میں پھر ہم نے سنڈے والے دن جب ٹائم آیا، جب ہم نے کبوتر سنبھالے، سیٹرڈے کو بچے سنبھالے، اور ایون جو بچہ سیٹرڈے کو آیا ہم نے وہ بھی بازی میں ڈالا۔ جو رات رہ کے دوسرے دن آیا وہ بھی ہم نے بازی میں ڈالا، سنبھال کے اس کو ہم نے الحمدللہ۔ تو ہمارا جو طریقہ کار ہے اڑانے کا، ہم دیسی نسخوں سے ہم اڑاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم روٹی کے بھورے ڈالتے ہیں، اس میں اور چیزیں ڈالتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں اپنے دوستوں کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ہم کیسے بچوں کی تیاری کرتے ہیں اور کیسے بچوں کو اڑاتے ہیں اور کیسے ہم کبوتر کو سنبھالتے ہیں۔ تو اینی وے، سنڈے کا دن ہوا تو ہمارے پاس چونکہ استاد میاں اظہر صاحب جو فاروق فلور مل کے اونر تھے، ان کا منصب آنا تھا، تو ان کا جو محاوت تھا اس کا نام بگا تھا، بگا کر کے اس کا نام تھا۔ اور ان کا ایک اور شاید خلیفہ تھا وہ بھی، یا آئی ڈونٹ نو، اس کا نام تھا حق نواز۔ یہ اب فلم انڈسٹری میں فائٹر تھے یہ حق نواز۔ تو جب یہ ان کو میرے پاس لے کے آئے، صبح یہ پہنچے ہمارے پاس فیکٹری میں، تو ہم آلریڈی وہاں موجود تھے۔ تو جیسے ہی ہم اوپر گئے تو وہ حق نواز صاحب تو بالکل پاؤں کے بل نیچے بیٹھ گئے کھڈے کے سامنے۔ کھڈا ہمارا کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، عارضی سا کھڈا تھا سمجھ لیں۔ 2 کمرے تھے چھوٹے چھوٹے، پیچھے دڑبے بنائے تھے چھوٹے سے تھے، کوئی اتنے بڑے نہیں تھے۔ 5 فٹ کے ہوں گے، ان کی لینتھ 5 فٹ کی، اور 4 فٹ شاید ان کی وڈتھ تھی، اور 5 فٹ ان کی ہائٹ تھی، اور اتنا ہی آگے 2 جال ہم نے جو ایمرجنسی میں بنائے تھے۔ تو ہم نے جب دروازہ کھولا تو وہ جو ان کا منصب آیا تھا، تو اسے میں نے کہا یار آپ اندر چلے جاؤ، تو جو ان سے مزید 7 بچے آپ پکڑ کے ان کو مور لگا دو، جتنے بھی کبوتر، ان میں سے 26 سے 27 کبوتر تھے ہمارے پاس ٹوٹل جو بچے تھے۔ ہم نے کہا ان میں سے آپ جو بھی 7 بچے پکڑ کے ان کو مور لگاؤ اور باہر نکال دو۔ میں نے 3-4 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی یہ مناسب نہیں ہے، یہ اچھا نہیں لگتا، ایسے کرتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ نہیں کرنا تھا، ویسے بھی میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں بات، یہ تھوڑا بندہ اگلا یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا۔ بہرحال میں اندر گیا تو میں نے 1 2 3 4 5 7 بچے نکالے۔ 7 بچے باہر نکالنے کے بعد تو جو حق نواز صاحب تھے وہ بیٹھے پاؤں کے اوپر بیٹھے تھے، اور اٹھ کے کھڑے ہو کے تو مجھے کہتے ہیں جی یہ سارے آپ کے گھر کے ہی ہیں؟ میں کہا جی ہمارے گھر کے ہی ہیں، اور اس میں سے ایک بچہ جو ہے وہ میرے دوست راشد خان کے گھر کا ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ہم نے ایک بچہ ڈالا تھا، باقی 6 بچے میرے گھر کے تھے، جن میں آرنامنٹل KG تار والے یہ سارے جون سرے سفید کبوتر تھے، کوئی 2-4 کبوتر جن کے لاکھے تھے، جو ہمارے آرنامنٹل ہیں، یہ لال داغ رکھتے ہیں۔ میرے جو پرانے جاننے والے دوست ہیں وہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے وہ لاکھے جو کبوتر ہیں وہ آرنامنٹل ہیں۔ خیر جب وہ باہر نکالے بچے تو اٹھ کے وہ کھڑے ہو گئے، مجھے کہتے ہیں جی آپ کے گھر کے ہیں؟ میں کہا جی ہمارے گھر کے ہی ہیں۔ تو پھر مجھے ان کا فوراً ان کے منہ سے بربلا نکلا، کہتا ہے انہوں کنے جتنا ہے، یہ ان کے الفاظ میں آئی واز سرپرائز، میں بڑا حیران ہوا کہ اچھا خاصا بڑا پرسنالٹی والا بندہ تھا، فلموں میں تھا، فائٹر تھا، وہ ہینڈسم آدمی تھا وہ۔ تو فاروق فلور مل بڑی پرانی چھت تھی، اور میاں شمس پارٹی کے تھے وہ۔
خیر میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے بات کیسے کی انہوں نے. بہرحال خیر وہ کبوتر اڑا دیا ہم نے اللہ کے فضل سے، کیونکہ ہمارے سارے کبوتر تیار تھے، ایک جیسے ہی تھے، 26 کے 26. تو ان میں سے 7 کبوتر میں نے نکالے. خیر نکالے میں نے اپنی پسند کی، یہ نہیں کہ میں کہوں کہ میں نے ویسے ہی آ کے پکڑ لیا، لیکن چونکہ مجھے تو پتہ تھا تھے وہ سارے ہی اچھے. خیر اڑا دیا ہم نے کبوتر. اڑانے کے بعد کبوتر آسمان میں چلے گئے، وہ منصف کو چھوڑ کے حق نواز صاحب بھی چلے گئے، اور میں نے بھی پھر گھر چلا گیا. گھر ہمارا پاس ہی تھا وہاں ٹاؤن شپ میں A1 سیکٹر میں. تو وہاں جا کے میں نے کہا چلو 2 گھنٹے آرام کر کے آتا ہوں، کہ میں رات دیر سے سویا تھا، پھر صبح ارلی مجھے اٹھنا پڑا 3 بجے، میں جو 4 بجے میں اٹھ کے پھر وہاں گیا. پھر خیر پھر میں تقریباً کوئی 10 ایک بجے میں واپس آیا. 10 بجے میں آیا تو اس وقت یہ سیل فون تو ہوتے نہیں تھے، تو ہماری فیکٹری کے نمبر پہ اس کا فون آ رہا تھا ان کا. تو ان کا ایسے ہی فون آیا تو انہوں نے پوچھا ہاں جی کیا پوزیشن ہے. میں کہا جی ہمارے تو اوپر ہی ہیں، اڑ رہے ہیں کبوتر سارے. نظر آیا؟ میں کہا نہیں جی نظر کوئی نہیں آ رہا. اتنے میں ہمارے کچھ اور دوست بھی جن کو پتہ تھا، جن میں ہمارے بڑے پرانے بڑے عزیز دوست حسن امام نقوی، آپ سب جانتے ہیں، خاصے ماشاء اللہ مشہور ہیں. وہ جو ملک محکم کھوکھر ہیں ان کے کزن ہیں یہ، اور ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں یہ. جب میں وہاں چوک کرتا تھا تو، اور ناصر شاہ صاحب بھی آ گئے اور کافی لوگ آ گئے، اخلاق خان صاحب بھی تشریف لے آئے، اور کافی لوگ، مطلب مجمع لگ گیا وہاں پہ. اور خیر ہمارا کوئی کبوتر نظر نہیں آ رہا. فائنلی ہمیں رپورٹ ملی کہ ان دونوں چھتوں کے کبوتر 11 ساڑھے 11 بجے کے بعد کوئی ان کا کبوتر نہیں تھا، دونوں کے کبوتر بیٹھ گئے. میں نے کہا اچھا واہ. اب میں، کیونکہ میری زندگی کا یہ پہلا کمپٹیشن تھا، اور آپ پھر میری کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی. میں بیٹھ نہیں رہا تھا، میں کبھی ادھر ٹہل رہا تھا. تو یہ تقریباً کوئی 3 ساڑھے 3 سوا 3 کا ٹائم ہو گیا. تو خان صاحب دیکھ کے مجھے ہنس کے مسکرا کے مجھے کہتے ہیں شفیق صاحب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. یعنی ان کے کہنے کا انداز تھا، فنی تھا، کہ بھئی مجھے پتا ہے کہ تم بہت خوش ہو، کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ. بہرحال جی قصہ مختصر، ہمارا سب سے پہلا جو ایک بچہ تھا، اس کا میرے دوست راشد نے اس کا نام صاحب رکھا تھا، بالکل سفید تھا وہ. اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، بتانا بھی میں بہت ضروری سمجھتا ہوں آپ دوستوں کو کہ اس کا نام اس نے کیوں صاحب رکھا. تو خیر وہ 4 سوا 4 یا 4:30 بجے، ایگزیکٹ ٹائم نہیں ہے، لیکن 4 بجے کے بعد وہ پہلا بچہ ہمارا بیٹھا. تو وہ میں اس کی تھوڑی سی میں سٹوری سنا دیتا ہوں کہ صاحب کا یہ ہے کہ جس دن ہماری بازی اڑی تھی، اس سے میں 7 یا 8 دن پہلے گھر سے لے کر آیا تھا اس کو. اور یہ بات ماننے والی نہیں ہے، بہت لوگ نہیں مانیں گے اس بات کو، لیکن جو کبوتروں کو سمجھتے ہیں یا جن کے پاس اچھے کبوتر ہیں جنہوں نے اڑائے ہیں، وہ اس بات کو یقیناً مانیں گے. تو وہ جب میں لے کے آیا تو بچہ پلا تھا، کافی ہیلتھی تھا، اور کافی موٹا، اباؤٹ ہز ہومر کے سائز کا بچہ تھا وہ. لیکن وہ اس کے پر جو تھے نا بیٹھے لگ کے، باہر سے پر بھی اس کے جو نا ان کی جو ٹپس تھی پروں کی وہ بھی گھسی ہوئی تھی. اور بچے نے ابھی میں کل ہی نہیں گرائی تھی، لیکن اتنا بڑا وجود تھا اس کا. تو خیر اس کو جب میں لا کے اس کو میں نے 2 دن جال میں رکھا، تو تیسرے دن مجھے پتا سیانے تھا، دوسرے دن ان کو میں نے اوپر جال کے اوپر بٹھا دیا. یہ بازی اڑنے سے سمجھ لیں کہ اب 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. 2 ہفتے بھی شاید کم ہی ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ 2 ہفتے بھی ہوں گے، 10 یا 11 دن تھے. تو وہ بیٹھا رہا. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اسے کوا آیا کہ بیٹھو، ڈرا تو وہ اڑا، تو اس کو تھپ اس کو اڑنا تو آتا نہیں تھا، بالکل بلڈنگ کے نیچے چلا گیا. خیر لمبا چکر لگا کے جب پروں میں ہوا بھری تو اوپر آسمان پہ مطلب تھوڑا اونچا ہو گیا تو کھڑا ہو گیا. تو خیر گھر کے ارد گرد وہ چکر لگاتا رہا آہستہ آہستہ تھوڑا سا اونچا گیا. آدھا پونا گھنٹہ اڑ کے تو وہ بیٹھ گیا. اب راشد بیٹھا اس کا تماشا دیکھ رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار راشد اس کو صبح ہم پھر کبوتروں کے ساتھ اڑائیں گے. کہتا نہیں جی ڈگ پائے گا. میں کہا نہیں یار دیکھتے ہیں. دوسرے دن پھر اڑایا، وہ 2-2.5 گھنٹے اڑ کے بیٹھا. قصہ مختصر کہ جب بازی کا دن آیا اس کے بعد ہم اس کی بڑی پکی پھرتے ہیں، مضبوط ہوگی پھرتے ہیں. پہلے 2-3 دن لگاتار اڑاتے رہے، پھر ناگے سے اڑایا. پھر اس کو میں نے تھوڑی خوراک شروع کی تو وہ تو بڑھ گیا، دوسروں کے برابر بیٹھنا شروع ہو گیا.
اور پھر راشد مجھے اس نے مشورہ دیا جی کہ یہ جو ہے نا اس کا نام اس نے صاحب رکھا، کہتا جی ایک بیٹھے بیٹھے بات کہتا جی صاحب نو سی نا کپ ضرور بازی ضرور پڑھنا پیارے بچے. میں کہا یار وہ بچہ ہے جی کچا ہے، ابھی اس نے کلی ڈیڑھ کلی گرائی ہوئی ہے، تو ابھی کلی اس کی نکلی بھی نہیں، سمجھ لو کہ ایک ایک کلی کا بھی نہیں ہے پورا وہ. تو میں کہا یہ مناسب نہیں ہے، کہتا نہیں جی صاحب نو پانا ہی پانا ہے، بس مجھے اس کے اوپر بڑا یقین ہے. میں کہا چلو، یہ اس کے راشد کے کہنے پہ ہم نے وہ صاحب ڈالا تھا. ٹھیک ہے. اب جناب جب وہ بازی وہ بیٹھا 4 بجے کے بعد بیٹھا وہ، اس کے بعد پھر 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے مطلب اس طرح بیٹھتے رہے کبوتر. مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں تو پھر ہمارا ایک کبوتر بیٹھا. ٹھیک ہے. اور اس دن بھی ہمارا وہی کبوتر جو رات رہ گیا تھا، حالانکہ سیٹرڈے کو آیا، اس کو ناغہ ہی نہیں ملا، وہ پھر دیکھ کے سامنے آ کے نیچے آ کے پھر اوپر سامان چلا گیا، پھر وہ رات رہ گیا کبوتر. تو یہ میری سب سے پہلی پرفارمنس تھی لاہور میں. یہ وساخ کے دن تھے، وساخ کا اینڈ ہونے والا تھا. تو اس کے بعد پھر مطلب وہ میرا دوست بھی بڑا حیران ہوا، راشد بھی دوست بھی کہا کہ یہ بڑی لاہور کی تاریخ میں اتنی تعداد میں بچے اڑنے اور اتنا اچھی پرفارمنس کبوتروں کا دینا، یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے کبوتروں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر آگے جیٹ آیا. جیٹ میں پھر ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، انہوں نے فورس کر کے مجھ سے 3 پیارے لگائے. میں لگانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ میرا بڑا پیار محبت تھا ان سے، لیکن نہیں، انہوں نے مجھے فورس کیا، نہیں آپ کے کبوتر بہت اڑتے ہیں، کیونکہ ان کے بہت اڑتے تھے کبوتر. اور بہرحال پھر ان کے کہنے کے مطابق پھر ہم نے وہ پیارے بھی لگائے. وہی کبوتر تھے جو 26 کبوتر تھے، انہی میں سے، کیونکہ بعد میں اور تو بچے ہم لا کے چھوڑتے رہے، لیکن وہ بچے چھوٹے تھے، پھر نہیں تھے. تو پھر ہم نے اس کے بعد بھی ہم نے پھر 3 پیارے ان سے اڑائے، جو 1-2 پیارے تو شاید اس میں آئے تھے وساخ میں، اور 1 پیارا پھر جیٹ میں آیا تھا. اور آپ دوستوں کی دعا سے، اللہ کے کرم سے، میرے 3 پیارے میرا پہلا کبوتر جیت کے بیٹھتا رہا. ان کو پہلا کبوتر جیت کے بیٹھتا رہا وہ ہمارے دوست کو. اور یہ بھی آن دی ریکارڈ باتیں ہیں. تو یہ تھی ہمارے کبوتروں کی پرفارمنس، اور یہ تھا ہمارا پریکٹیکل ان پٹ ہماری کبوتر پروری میں. تو اس کے بعد پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، میرے شیخ صادق صاحب سے بھی بازیاں اڑی ہیں، اور شیخ ٹوکے والے سے بھی، اور حنیف پراچا صاحب سے بھی اڑی ہیں. اور ایک بازی ہم نے لوز کی تھی حنیف پراچا سے، وہ بھی آخری بازی میں، کہ اس وقت مجھ سے کبوتر تھوڑے سے خراب ہو گئے تھے ہم سے، لیکن پھر بھی ہم نے آخر تک ان سے مقابلہ کیا، لیکن باقی سب کو ہم کلین سویپ کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جیسے میں نے بتایا کہ میں یو ایس اے شفٹ ہو گیا. یو ایس اے شفٹ ہونے کے بعد میرے اپنے سارے کبوتر تھے، جس میں 26 جوڑے تھے جو سب کے بچے ایک جیسے اڑتے تھے، اور کوئی 60-70 کبوتر تھے جو نر فیمیل مادیاں نر مادیاں علیحدہ جوڑوں والے ہم نے روک رکھے تھے. یہ سارے کے سارے میں جناب استاد اخلاق احمد خان صاحب کو دے کے تو میں یو ایس اے آ گیا تھا. تو یہ ہے. پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ شوق مجھے ہوا، وہ بھی خان صاحب کے نے ہی لاہور امریکہ میں ایک لڑکا تھا علی حیدر، انڈیا حیدرآباد کا رہنے والا. تو اس کو وہ خان صاحب سے شاید آن لائن ان کی بات چیت ہوتی رہتی تھی، کبوتروں کے متعلق ایڈوائس لیتا رہتا تھا. تو خان صاحب نے اس کو کہا یار کہ وہاں پہ شفیق ہے تو مجھ سے رابطہ کرو کہ انشاءاللہ ہی ول ہیلپ یو. تو دین ہی کال می، اور پھر 1.5 سال بعد سے ملاقات ہوئی. پھر ہم لاہور یہاں امریکہ کا بھی ہم ماشاءاللہ الحمدللہ، اس زمانے میں یہ صبح بیچارہ 8-9 بجے بٹھا کے کبوتر ہار جاتا تھا، دوسرے سے جیت جاتے تھے. اور جب میں نے پھر اس کی ہیلپ کی تو پھر یہ بھی یو ایس اے کا چیمپئن بن گیا. اور اس کو پھر خیر میں نے کچھ دانہ پانی بتایا بھی، تو ابھی بھی وہ اچھے کبوتر اڑتے ہیں اس کے. تو پھر اس کے بعد جب میں نے دوبارہ یہ شوق ہوا، پھر 2011 میں جا کے پھر میں نے دوبارہ فیکٹری کے اوپر ہم اپنے کھڈے وغیرہ بنائے. کھڈے وغیرہ بنانے کے بعد تو ہمارا پہلا جو کمپٹیشن تھا وہ چودھری سخی کا جو یہ پنجاب کا کپ اڑتا، اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس میں ماشاءاللہ وہ کپ بھی سمجھ لے کہ ہم نے ون کیا، جس کا آخری کبوتر کی پرائز بھی ہماری تھی اور ٹوٹل ایوریج بھی ہماری تھی. جس میں میری جو آخری کبوتر، جو 2 لاسٹ آخری کبوتر بیٹھے تھے، ایک آخری بیٹھا تھا میرا یہ سفید کبوتر تھا 6:28 پہ،
اور ایک کمگر جو میرے گھر سے میں نے کہا جو میں نے خرید کے بچے ان کو جوان کر کے ان کے بچے نے کھلوائے تھے، کیونکہ 2011 میں نے کبوتر لیے تھے، اور ان میں سے ایک بچہ جو پٹھا بیٹھا، یہ سارے بچے تھے، ایک پٹھا بیٹھا تھا آخری 6:28 پہ 6:27 پہ، پہلا وہ 4 بجے کے بعد بیٹھنے شروع ہوئے تھے، تو یہ میری لاسٹ پرفارمنس تھی اس کے بعد کی اب تک۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ کبھی موقع نہیں ملا کیونکہ میں دور بیٹھا ہوں، تو انشاءاللہ اگلے سال میرا پروگرام انشاءاللہ ہم دوبارہ پریکٹیکلی انشاءاللہ شوق میں ان ہوں گے۔ تو ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے، کل بھی خاصی لمبی ہوگی، تو انشاءاللہ آئندہ پھر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اور مزید ڈسکس ہوگی، پھر انشاءاللہ ہم دوسرا اپنا اوریجنلی سلسلہ شروع کریں گے کبوتر کے رکھ رکھاؤ، کھڈے کی اور جس کی شناخت کے اوپر، جیسے میں نے آپ کے کہا۔ تو میں جانے سے پہلے، اللہ حافظ کہنے سے پہلے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ جو دوسرے جو نئے سیکھنے والے ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہماری ان باتوں سے مستفید ہو سکیں، ان کو کوئی فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے جزا دے، اور آپ میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، اور اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔